بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ ہے انمول آصف وائس چینل۔ ارض مقدسہ جسے انبیاء علیہ السلام کا متوند ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا، جی ہاں وہیں پر عظمت اور شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ اور فراستہ سرسبز و شاداب بقائے ارض جہاں نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے آفات اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار میں ایوبی کی تکبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شرک کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج تعاونی قوتوں کے زیر نگی قبضہ ہے۔ موضوع بین ظالم کے زیر سایہ اور گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی و مالی اور اقتصادی احتصال میں مصروف عمل ہے۔ عیش و عشرت میں پڑے مسلمان حکمران شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بلا بیٹھے ہیں، جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے عضو کی ایک تکلیف پورے جسم میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے سرتے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب بات نہیں کر رہا؟ آئے اسی چپتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خواب دیدہ دلوں کے بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحرین متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہیں۔ جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل فلسطین کا رقبہ حلفہ اور غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل جو ناپورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے سرفہرست ہے۔ اس کا عرض 19 سے 18 کلومیٹر تک کا ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں تلقرم، خان یونس، رملہ، آقا، وفا، یافا اور غزہ ہے۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی افاقہ شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرامل، خلیل اور القدس کے پہاڑی سلسلے مشہور ہے۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہے، اور اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور صحرا بھی اس شہر کی زینت اور رونق ہے۔ میدانی علاقوں میں نقاب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اسی کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریحا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی، کیونکہ کنعانیوں نے 2500 قبل مسیح میں جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی تھی۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ قبائل نے 1200 قبائل از مسیح میں ارض کنارہ پر حملہ کیا اور غزہ اور یفاق کے درمیان ساحلی علاقے میں قیام کیا۔ کلانیوں نے اور کرائیتی قبائل کے ادغام سے اس پورے علاقے کے لیے فلسطین کا نام استعمال ہونے لگا۔ تقریباً 300 سال قبل مسیح میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ لوگ
املاک سے الجھنا اور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ اس سرزمین پر رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جیسا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ کیجئے، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک ان لوگوں پر اس شہر میں داخلہ حرام قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں، یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا تم اس قوم پر افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ بات دیگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور ان کی قوم 30 سال تک میدان سیام سرگردہ رہی۔ اس دوران میں پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی جس کی سربراہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا تھا۔ بیت المقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت اریحا کے مقام پر عمالقہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ شعب نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت طالوت اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کے سربراہی کی اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوب میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، شمال میں اسرائیل جس کا مرکز شکیم تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں موجودہ شام اور فلسطین جو شامل تھا اس کی جانب لشکر روانہ کیا جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے جو نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوم کے خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے رہنے والوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم دیا کہ کسی یہودی کو بیت المقدس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں پر سکونت پذیر ہو گئے۔ غیر عرب لوگ بتدریج عرب قبائل میں ضم ہو گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خطہ مکمل طور پر ایک عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ اس زمانے میں فلسطین دمشق کے تابع ہوا۔ اس زمانے کے باقی ماندار تعمیراتی آثار میں سے جسے عبد الملک بن مروان کے حکم پر اسی ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ عباسی دور میں فلسطین عراقی حکومت کے ماتحت رہا اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ بھی اس علاقے میں لڑی گئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فاطمیوں کی خلافت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا، اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیا صغیرہ شام اور فلسطین تک پھیل گیا تھا اور قدس پر ان کا قبضہ بھی رہا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ فاطمیوں نے قدس پر اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ بعد میں صلیبی لشکر نے قدس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ 1098 میں یورپی پادریوں کے اکسانے پر تقریباً 1.5 لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف شہروں میں جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لے، اور اس لشکر نے اپنے آنے والے راستے میں کئی مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ سلجوقیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بالآخر 1291 میں مسلمان کی کامیابی کے ساتھ صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد 10ویں صدی ہجری کی ابتدا تک یہ ملک مصری سلطنت کا حصہ تھا۔ 1518 میں جب عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا اور تقریباً 400 سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا رہا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں نیپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ بتدریج فلسطین سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے منصوب مصری حاکموں نے جو خود کو خدیو کہلواتے تھے فلسطین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد کی فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور عرب سرزمین رہی ہے، اور یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے
کہ یہ سرزمین یہودیوں سے متعلق ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔